سانحہ لال مسجد میں دینی باتوں کا کردار کیا ہونا چاہیے تھا؟ حضرت جی لال مسجد کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا. اس میں گولیاں چلانے والے بھی مسلمان فوج کے سپاہی اور گولیاں کھانے والے بھی قرآن اور اسلامی علوم پڑھنے والے طالب علم. تو دونوں میں سے شہید کون اور ظالم کون؟ اس بارے میں پہلی بات تو جو ہے نا سمجھیں وہ یہ ہے کہ ہم کسی کے شہید ہونے کا فیصلہ دنیا میں نہیں کر سکتے. ظاہر میں کہیں گے شہید ہو گیا جنگ میں، صحیح معنوں میں نہیں کیا. صحیح بخاری میں ایک چیپٹر ہے اس پر کہ کہو اللہ کے راستے میں قتل ہوا ہے، شہید نہ کہو. شہید ہونے کے لیے بڑے خلوص نیت کی ضرورت ہے. اب ہمارا کیا حال جب کہ رسول اللہ کا ساتھی تھا، تیر لگا لوگوں نے کہا اللہ کے رسول اس کو جنت مبارک. فرمایا جنت مبارک، اس پر تو آگ بڑھ رہی ہے. اس نے ایک چادر جو بیت المال کی جمع نہیں کرائی، جاؤ اس کے سامان کی واقعی نکلی. اس لیے کون کہ ابو ہریرہ فرمایا نہ کہا کرو شہید. اللہ جانتا نیت کیا تھی، اصولی بات کر سکے، ایک اصول بیان کر سکے، اپلائی جو کرنا نا کہ یہ شہید ہے یعنی یہ اللہ فیصلہ کرے. اب یہ جو ہے کہ ادھر بھی مسلمان سپاہی تھے ادھر بھی، اس میں یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ یہ جو کہنا کہ دونوں طرف مسلمان ہیں یہ کوئی بات نہیں. جو حق پر ہوگا وہ شہید ہوگا، دوسرا مسلمان ظالم ہوگا، جہنمی ہوگا. حضرت رسول خدا کے اصحاب نہیں آپس میں لڑے، حق پر ایک ہی ہوتا، سارے نہیں ہوتے. مسلمان ہونے کی کیا بات، باقی اگر اس کی کوئی کوتاہی اللہ معاف کر دے الگ بات ہے. یہ کوئی نہیں کہ مسلمان ہی ہیں جی صاحب کو یہ کنسیشن دے دو، نہیں. اور یہ فوجی جو ہے ان کو تو ذرا رعایت نہیں کرنی. میرا بچپن سے زمانہ گزرا، میں جانتا ہوں یہ 10,000 روپے تنخواہ پر جا کر بغداد اور مکہ اور مدینہ پر گولیاں چلاتے رہے. یہ پیشہ ور لوگ ایک نوکری کرتے ہیں، انگریز ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، انہوں نے مارنی گولی. ان کا مشن نہیں، یہ حکومت کا حکم مانتے ہیں. اس لیے انہوں نے کیا شہید ہونا ہوتا. شہید اگر اسلام کے لیے کوئی جنگ مسلمان حکومت لڑے یا جیسے کوئی مجاہدین، وہ تو بات بنتی ہے. حکومت کی اطاعت میں بے گناہ لوگوں کو مارتے پھر. میں نے وہ جو مارا گیا ہارون، کیا تھا نام تھا اس کا، لیفٹیننٹ، اس کی والدہ کا ایک کالم میں پڑھا اور مجھے بہت خوشی ہوئی کہ اس نے ماں نے کہا 1000 مجھے یقین ہوا کہ میرا بیٹا شہید ہے. میں کبھی نہیں مان سکتا. میرا بیٹا کن کافروں سے لڑ رہا تھا، مسجد پر گولیاں چلا رہا تھا اور بے گناہ معصوم بچیوں کو مار، کیسا شہید ہے وہ؟ سچی بات. ان کو نہ ہی شہید کچھ نہیں، بے گناہ لوگوں کو مارتے ہیں جو بیچارے معصوم نیک بے گناہ قرآن پڑھنے. اگر ان کی نیتیں نیک وہ اللہ فیصلہ کرے تو وہ مظلوم، بالکل مظلوم تھے. اور ساری دنیا جانتی ہے کہ وہ ان پر قابو پانے کے لیے سارے دھندے کی کوئی ضرورت نہیں. بہت آسانی سے ایک ڈی سی قابو پا سکتا تھا. کیا ایک مسجد کے لوگوں نے بغاوت کرنی تھی، جان بوجھ کر ڈرامہ رچایا، ماضا ہو گیا، پھر رد کر دیا. اور امریکہ اور سارے جو ہے ان کے بیان بھی آ گئے کہ ہم نے ٹینٹ دبایا تھا، کون ہو تم بات ختم کرنے والے. تو ایسے لوگوں کو کیا شہید کا حادثہ گزرنا تھا، بیچاروں کے ٹکڑے بکھر گئے، کتنے عذاب بھی تیرتے پھرتے ہیں. قرآن مجید کے ٹکڑوں کی بے حرمتی ہوئی تو ظالم ہی. اب اللہ ہی ان سے نپٹے گا. باقی دینی جماعتوں نے جو کچھ کیا وہ بھی آپ کے سامنے، ان کی بھی صفائی کوئی نہیں دے سکتا. جو کچھ ہنگامے آپ یہ برپا کرے اس وقت نہیں کر سکتے. وہاں جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم پر سے گزر کر تم ان کو مارو گے. کسی نے کچھ نہیں کیا. جب مر گئے، بلکہ وفاق المدارس نے آپ کے سامنے کہ 3 دن پہلے اعلان ہی کر دیا کہ ہمارا کوئی ان سے تعلق نہیں، ہم نے ان کو سے ویسے نکال دیا. اسی لیے اب اجتماع ہوا تو حنیف جلندری کو دھکے مار کر لوگوں نے نکال دیا. چلے جاؤ وفاق المدارس لیے پھر سے مروا کر اب آ گئے. فضل الرحمان نے بڑی مشکل سے جان بچائی. تو کچھ نہیں، سارے لوگ سیاست چمکاتے ہیں. جب موقع تھا کہ وہاں ڈٹ جاتے کہ یار بتاؤ کیوں مار رہا ہے، کون سی بات وہ نہیں مار رہا. اندر جانے نہیں دیا کسی کو. ہتھیار کہاں تھے؟ ہتھیار تھے تو دکھاتے. بعد میں چمکتے ہوئے دکھائے کئی دن کے بعد صحافیوں کو لے. انہوں نے کہا یار یہ ان کے ہتھیار ہے، کوئی شرم کرو. ہوتے تو چلانا دیتے. سارا ڈرامہ بس اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں بھی معاف کرے. ظلم بڑا ہوا، بے گناہ بچے اور معصوم. لال مسجد کے معاملہ میں شرعی مسئلہ کیا ہوگا کہ آیا حکومت وقت کے مقابلے میں ہتھیار اٹھائے جاتے ہیں؟ کیا یہ پھر حکمت کے مطابق تھا؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت امام حسین کے نظائر سے اگر لال مسجد کو پرکھا جائے تو کیا صورت بنے گی؟ یہ میرے بھائی نے سوال پوچھا. حکومت وقت کے مقابلے میں ہتھیار کیا اٹھانے تھے؟ یہ میرا عزیز بھی سمجھتا. کوئی کر سکتا ہے کہ 2-4 مولوی کسی مسجد میں بند ہیں وہ ہتھیار اٹھا لیں؟ یہ تو سارا ڈرامہ. ہتھیار اور کوئی نہیں، صرف بیچارے مطالبہ کر رہے تھے کہ شریعت چلاؤ، یہ بدماشی کے اڈے ختم کرو. اور وہ بھی وہ مطالبہ کر رہے بناؤ نا کمیشن. بتائیں کہ جو وزیر ہی ہمارے پاس آتے تھے اور کتنے ایس پی تھے جنہیں وہ فون کرتے تھے کہ یہ کیوں حرام دادیاں بازی. اور وہ خود کہتے تھے کہ بیٹا کیا کریں، ہم گرفتار کرتے ہیں فلاں وزیر کا آ جاتا.
خود انہوں بیچاروں نے تنگ آ کر کہا کہ تم پکڑو انہیں، کوئی ڈانٹو ڈپٹو، کوئی بےزتی نہیں، کوئی نہیں مارا نہیں، کچھ نہیں، کپڑے پہنایا، جب سے رخصت کیا کوئی ریوارڈ جس کو کہتے ہیں نا بغاوت کیا تھی، ہتھیار بھی ان کے پاس کوئی نہیں، 2-4 بندوقیں ہیں، اس سے حکومتوں کے مقابلے میں کہا جاتا ہے کہ ہتھیار اس سے تو زیادہ چودھریوں کے پاس ہیں جو یہ بغیر لائسنس کے رکھے پھر کوئی ایسی بات نہیں انہوں نے کی جس سے کوئی کہے کہ حکومت کے خلاف ہتھیار اٹھائے تھے اور حکومت قابو پانا چاہتی، ہر عقل مند جانتا ہے ایک سیکنڈ کی بات، کوئی بم برداری کی ضرورت نہیں تھی، یہی پانی جو بند کے قابو آ سکتے۔ اور جس طرح پھر مولانا عبدالعزیز بیچارے کو ذلیل کیا، خود ہی بلایا، خود برقع پہنا، وہ نہیں برقع پہن کر نکلا، آپ بعد میں ڈرامہ رچایا، اور صدر صاحب بھی شرمندہ کہ یار کس طرح انہوں نے اس عالم کو ذلیل کیا، میرے پلے کچھ نہیں، اس نے خود ناراضگی کا اظہار کیا کہ کیوں بار بار لاتے رہے اس کو اس طرح۔ علماء کو ذلیل کرنے کی سازشیں تھیں، بدقسمتی ہماری، پہلے سے تعلقات ان کے والد کے ان کے ساتھ ایجنسیوں کے، ان دونوں کے بھی، حکومت کی وہ مسجد ہے وہاں تنخواہ خار سے کوئی بات نہیں تھی، صرف یہ دنیا کو کچھ دکھانا چاہتے تھے کہ اس طرح کچلتے ہیں ہم اسلام پر، امریکہ خوش ہو جائے، حکومت کے مقابلے میں کوئی نہیں اٹھا، یہاں کوئی نہیں، حکمت کے مطابق کیا ہونا تھا۔ یہ بات اگر کوئی آدمی شریف کہتا ہے کہ یار یہ ٹکرے وغیرہ بند کرو، اس میں کیا قانون کی مخالفت ہے یا آئین کی، یہ تو ہر آدمی کو حق پہنچتا ہے، کہے حکومت جی ہاں لال مسجد کے بارے میں بھائی یہ جو باتیں آپ لوگ پوچھتے ہیں نا کہ حکمت و دانائی کی بات کیا ہے، فلانی بات کیا ہے، اصل میں معاملہ یہ ہے کہ کچھ تو حکمت ہے ہماری کہ سامنے بیٹھے رہیں، کوئی کام نہ کرے، یار ہمیں کوئی پولیس والا نہ لے جائے فلانے، یہ حکمت تو پھر یہی سکھاتی کہ اندر گھس جاؤ، خاموشی سے بیٹھے رہو، بدماشیاں ہوں، شراب خانے ہوں، یہ تو وہ ہے حکمت ہے جس کے بعد سوچا ہی نہیں جا سکتا دین کا کام۔ ایک حکمت وہ ہے کہ کبھی وقت آ جاتا ہے، اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے۔ یہ امام حسین اور دوسری مثالیں آپ نے لکھی ہیں، وہاں سمجھانے والے نہیں سمجھاتے، انہیں نہیں پتا تھا کہ میرے والد سے انہوں نے کیا سلوک کیا، حسن کے ساتھ کیا سلوک، کوئی بھولے ہوئے نہیں، خط لکھنے والوں کو بھی جانتے، اور امام نے ساری تاریخ اٹھا لیں، ایک مرتبہ بھی نہیں کہا کہ مجھے حالات پر کنٹرول ہے، لوگ میرا ساتھ دیں گے، وہاں تو الٹی گنگا بہتی کہ ہر منزل پر یہ کہا کہ بھائی میں موت کی طرف جا رہا ہوں، آپ نے میرے ساتھ کیا کرنا، لوگ ساتھ چھوڑتے گئے، جو مل جاتے چھوڑتے گئے، خود کہا کہ میرے ساتھ جانے سے کیا، یعنی ایک تہیا کر لیا کہ اب نہ جنگ ہے نہ کچھ نہیں، جنگوں کا وقت میرے باپ کا تھا، اس وقت تو بس ہو گیا، مجھے کہاں سے تھا، بالکل احتجاج جیسے ہے نا کہ تنہا جا کر مظلوم بن کر کھڑے ہو جانا، ظلم سہنا، امت جاگ اٹھے، یہ موقع نہیں، ورنہ بتاتا کہ اس پالیسی سے نتیجہ کیا پھر نکلا، کس طرح جماعتیں اٹھی اور تختہ اٹھ گیا، ورنہ کچھ نہیں بننا، طاقت سے اگر لڑتے بھی کیا ہوتا، یا جیت جاتے یا باپ کی طرح یہ بھی ہار جاتے، ایسا جنگ کا طریقہ اختیار کیا کہ بجائے اب طاقت مہیا کرنے، اب ہم پڑھتے ہیں کہ حضرت سلمہ نے کیا، حسین اگر جانا دینا عورتوں بچوں کا کیا کام، انہوں نے کہا ماں تم سمجھ ہی نہیں، کام ادھورا رہ جائے، شاء اللہ یرانی کتیلوں و یرن نساء صبح، اب اس کے ساتھ بات ہی نہیں بنتی کہ میرے پر بھی ظلم کیا جائے، میری بہنوں کو بھی بازاروں میں پھیلایا جائے، امت تو تب جاگے گی، اور جاگ اٹھے، بالکل ایک دن چین نہیں ہوا، توابون عبداللہ ابن زبیر سارے بغاوت نہیں بغا، لوگ وہیں ٹھہر جاتے ہیں کربلا میں مارے گا، بھائی سوچنا چاہیے کہ نتیجہ کیا نکلا تھا، تا قیامت کا استبداد کا جڑیں کاٹ دیں، مگر اس کے لیے کچھ بندوں کو مرنا پڑا، ہماری طرح سوچتے ہی رہنا کہ حکمت یہ کیا چیز بنائی، یہ کہتی چپ رہو، تو پھر اللہ ہی ہے، سلام کہیں اسلام کو آرام سے بیٹھ دیں، کچھ دیوانے نکلیں گے، کوثر مرحوم تھے نیازی اللہ بخشے، جب وہ صحیح راستے پر جیسے زرع گل لکھی، اسرائیل صاحب جیسے متقی اور نیک عالم نے اس کا دیباچہ لکھا، انہوں نے کہا یار مجھے شاعری سے اتنی دلچسپی نہیں، مگر کوثر نے تو ایسے لکھا کہ جب میں پڑھتا ہوں میں کہتا ہوں یار میں شاعری کر سکتا تو اپنے جذبات اسی طرح ظاہر پڑھنے کے قابل ہے وہ زرع گل، اس میں وہ کوثر نیازی صاحب مرحوم فرماتے ہیں عروس دہر سنا ہے، یہ لال مسجد والوں کو سن لیں، عروس دہر سنا ہے کہ چاند دیوانے لہو کے عطر سے گیسو تیرے سنوارا، یہ کائنات کی جو دلہن تھی نا، یہ مانگتی تھی نا کوئی کہ میرے گیسوؤں کو سوارو، کوئی چاند پاگل نکلے، انہوں نے اپنا خون دیا، عروس دہر سنا ہے کہ چاند دیوانے لہو کے عطر سے گیسو تیرے سنوارا۔ اب پہلی شادی کے بعد جیل میں آئی، وہ کہتے ہیں حیات خضر بھی ان کے عوض نہیں منظور، وہ چند روز دو زندہ میں ہم گزارا،
یہ کیفیت اور ہے نا، کیا کریں ہم آرام طلب لوگ تو یہی کہیں گے تو یار مجھے نہ چھیڑنا، میرے سے مسئلہ پوچھ رہو. ہم بھی ہیں، کمزوروں کی بھی دین نے رعایت کی ہے کہ جان کے بعد. مگر جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کو نا آپ ڈیگریڈ کیا کریں، نہ ایسے بہانے بنایا کریں، ان کے لیے دعائے رحمت کریں، ان کو اچھا کہیں، لوگوں کا یہ کرنے کا کام چاہیے کہ ظالم باز نہ آئیں تو میدان میں نکلو. جی